وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 اور 2، درس نمبر 1033۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، کتاب جو ہم نے نازل کی ہے وہ اس لیے ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کے حکم سے ہے، ایسا رب کی توفیق سے ہے، اِلَى صراط العزیز الحمید، اس رب کے راستے پر آپ ان کو لے جائیں جو غالب ہے اور جو تمام خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ذات جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وویل للکافرین، اور ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے شدید عذاب کی۔ سامنے کرم، ہم اس پہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان جو ہے وہ تاریکی میں ہوتا ہے، انسان کو روشنی کی ضرورت تھی، اس کو اپنی عقل سے روشنی نہیں مل سکتی تھی، تو پھر وہی آئی ہے، تو پھر وہی پہنچانے والا پہلے آیا ہے اور وہی بعد میں آئی ہے۔ بہرحال تو دیکھیں، یہ 2 آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں بڑی اہم ہیں، بلکہ یہ سارا مضمون جو 4 آیات ہیں، یہ 4، یہ ساری بڑی اہم ہے، اور اس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور اس میں بہت سارا مضمون ہے، بنیادی طور پہ بہت سارا مضمون ہے۔ ایک تو یعنی ہماری کمزوریاں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روشنی میں گردانتے ہیں،
وہ ایک ریڑھی والا ہے یا چھولے بیچنے والا ہے، اس کو وہ بھی یہ کہ سمجھتا ہے کہ میں روشنی میں ہوں، بس نماز جاؤں گا، پڑھ کے آ جاؤں گا اور بس پھر چھولے بیچوں گا۔ یا جو گدی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں۔ اسی طرح سب لوگوں کا لگا لیں، مطلب بیچ میں جو بھی ہیں، یہ دو میں نے آپ کو نچلا طبقہ اور اوپر کا طبقہ، سب لوگ کہتے ہیں ہم روشنی میں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے پس پش ڈال دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور سب سے بڑا بین ثبوت ہے کہ ہم اپنے آپ کو روشنی کا محتاج نہیں سمجھتے۔ قرآن تو روشنی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، واضح نور، واضح روشنی ہے یہ، لیکن ہم تو نہیں سمجھتے۔ تو خیر اس کی تو بنیادی وجہ وہی ہے جو میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک ظاہر کا دھوکہ جب ہمیں لگ گیا تو اب کسی روشنی کی، ظاہر کو جب ہم نے روشنی سمجھ لیا، اصل سمجھ لیا۔ لیکن یہ بڑی اہم بات ہے، میں اکثر آپ کو دہراتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح فرمایا ہے کہ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اپنے آپ سے تو دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے کوئی ایسا نظریہ بیان کروں جو کہ قرآن کے یا حدیث کے خلاف ہو۔ تو منزل کیا ہے؟ اللہ۔ یہ دو آیات جو ہیں یعنی بلکہ ایک ہی آیت، جو پہلی آیت ہے اس میں منزل کا پتہ ہے، پھر راستے کی بھی ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ راستہ تم خود نہیں معلوم کر سکتے، یہ میں اپنے نبی کے ذریعے تمہیں بتاؤں گا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ میں یہاں آیت نمبر 4 میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے، وہاں پہ بات کر لیں گے، لیکن میں ابتدائی طور پہ ترجمہ صرف پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کوئی رسول، جو رسول میں نے بھجوایا ہے وہ انہی کی زبان میں انہی کا فرد ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کتاب کی، اس نور کی، اس علم کی وضاحت کرے۔ بہرحال وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ اس کی بات کریں گے۔ یہاں جو ہے دیکھیں، قرآن سے میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں آپ کچھ اخذ تو کرنے کی کوشش کریں۔ میں تو بول رہا ہوں تو روایتی طور پہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میری باتیں نہ سنا کریں، روایتی طور پہ۔ اگر قرآن پر غور و فکر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ چھوڑ دیں، بس کوئی اور چینل لگا لیں، کوئی اور پروگرام دیکھ لیں، چھوڑ دیں اس کو۔ آپ سوچنا ہی نہیں چاہتے، یہ تو سوچنے کے لیے ہے، یہ تو روشنی ہے، اور کتاب میں روشنی ہے۔ پیغمبر اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے۔ بالکل واضح مطلب ہے ان آیات کا جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، تو بہرحال جو 1 نمبر آیت ہے اس میں انسان کی منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ دیکھیں ہم صراط مستقیم کے بارے میں تو دعا کرتے رہتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا صراط المستقیم، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے، پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آج اگر میں کسی سے پوچھوں اس معاشرے میں رہنے والے ایک عام فرد سے کہ بھئی صراط مستقیم کس کا راستہ ہے کیا چیز صراط مستقیم، وہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، نہیں دے گا، پتہ ہی نہیں، سوچا ہی نہیں ہے اس نے، بس راستے پہ ہے چلے جاؤ۔ اللہ تو منزل ہے نہیں ہماری، مسئلہ تو یہ ہے، ہم تو منزل بھٹک گئے، ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جو پورے یقین اور دعوے سے میں کہہ رہا ہوں۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ روایتی مسلمان ہے، جدی پشتی مسلمان ہے، سوچ سمجھ، اس نے تو دین کے بارے میں نہ سوچا سمجھا ہے، نہ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ مسئلہ تو پھر یہاں بھی بگڑ جاتا ہے نا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آلریڈی قرآن تو ایک منزل بتاتا ہے، ہم نے اپنی منزل کا انتخاب کر لیا ہے،
اور یہ بڑی دردناک بات ہے، بڑی قابل افسوس بات ہے کہ ہم منزل بھٹک گئے ہیں. ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل ظاہر ہے، دنیا ہے. تو جو کچھ بھی ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس منزل کو جب تک آپ نے دیکھیں، دنیا میں رہنے کی نیت جب تک آپ کی صحیح نہیں ہو جاتی، آپ کے اعمال درست نہیں ہو سکتے. آپ قرآن سے قرآن آپ کے لیے فائدہ ہی نہیں ہے. قرآن پڑھنے میں چھوڑ دیں پھر اس دین کو. بس ٹھیک ہے، بس نام بھی نہ بدلیں، رہیں روایتی طور پہ مسلمان رہیں، لیکن آپ کو زندگی میں بھی پتہ چلے گا اس کے برے اثرات، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لینے کے برے اثرات آپ کو اس دنیا میں بھی ملیں گے. رسوائی اور شرمندگی قرآن میں ہے. اور اس کے بعد جو حشر آپ کا ہوگا وہ ناقابل بیان ہے قبر میں. اور وہ جو حشر میں آپ کا حشر ہوگا روز محشر میں، پھر جو آپ جائیں گے ناکام لوگوں کی جگہ جو کہ دوزخ ہے، اس میں آپ جائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہم سے چھپائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی کافروں کے لیے بتا رہا ہے کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ اکبر. تو کتاب انزلناہ الیک، کتاب ہم نے جو نازل کی ہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں. اور اس بات پہ میں کافی بات کر چکا ہوں. بہرحال میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا. یہ راستہ جو ہے یعنی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا مطلب رب کا حکم ہے، اور رب کی توفیق سے ہی، ظاہر ہے ہر ایک کام ہم رب کی توفیق سے ہی کریں گے. اگر انکار کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوگی تو انکار کریں گے حق سے. آج اگر ہم نے منزل بھٹک گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، اجازت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، نہ جی چاہے انکار کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دے کے دنیا میں بھجوایا. باقی کسی مخلوقات کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی فطرت سے منہ موڑ لیں. گھوڑا جو ہے وہ گوشت نہیں کھائے گا، اور گھوڑا گوشت نہیں کھائے گا، اور شیر گھاس نہیں کھا سکتا. فطرت پہ مجبور ہیں سب. ہماری فطرت نیک ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دی ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. انکار کر دو بھیا، مرضی ہے تمہاری. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ. جس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کر لیں گے. اور جس نے ناگوار سمجھا اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا. اچھا بہرحال، تو یہاں جو میں چیز کہنا چاہ رہا ہوں، تو تھوڑا سا آپ ذرا اس پہ غور کریں. یہ سورہ ابراہیم کی جو ابتدائی 3-4 آیات ہیں، اس میں بالکل واضح طور پہ تمام حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہیں. اس میں ایک حقیقت تو یہ کہ منزل کیا ہے، پھر منزل کا راستے کی بتانے کی ذمہ داری کس کی ہے. یہ ظاہر ہے کہ منزل اللہ ہے، اور راستہ ہمیں پیغمبر بتائے گا اور کتاب کی روشنی میں. اچھا، اب یہ دوسری آیت حمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ عزیز الحمید الی باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ آپ اس راستے کی طرف رہنمائی پیغمبر آپ کی کرے گا جو ایک غالب ہستی ہے. دیکھیں، غالب کے ساتھ مل جائیں
تو آپ غالب ہوں گے۔ اگر آپ خوبیوں والی ذات حمید، خوبیوں والی ذات کے ساتھ ہو جائیں تو آپ بھی خوبیوں والے بن جائیں گے۔ یہ چھوٹے سے یعنی چھوٹے کہنے میں چھوٹے ہیں بڑے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ رسول مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ غالب رہے گا۔ بہرحال اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ غالب ہوں گے۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو مومن ان حزب اللہ هم الغالبون هم المفلحون، او کما قال دو میں سے کچھ ہے کہ حزب اللہ جو ہے یہ کامیاب ہوں گے۔ حزب اللہ جو اللہ کے لشکری ہے، مومن اللہ تعالیٰ کا لشکری ہے۔ الحمید، آپ خوبیوں والے بن جائیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ اپنے اندر الہی صفات کو پیدا کر لیں گے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، صبغت اللہ کی روح سے آپ اللہ کا رنگ اپنا لیں گے تو آپ بھی خوبیوں والے بن جائیں گے۔ اللہ حلیم ہے، آپ میں بھی صفت حلیم پیدا ہو جائے گی۔ اللہ علیم ہے، کسی حد تک آپ بھی علیم بن جائیں گے، جاننے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، آپ بھی درگزر فرمانے والے بن جائیں گے۔ عفو، تو یہ الہی آپ خوبیاں، آپ میں مومن جو ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے، پیغمبر کی پیروی کرتا ہے، تو وہ صفات الہی آ جاتی ہیں اس میں۔ اب الذی حمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وہ ذات، اس ذات کا راستہ جس کے لیے ہے جو کچھ، یعنی سب اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ کیا مطلب؟ مالک الملک، بادشاہی کا مالک۔ کیا مطلب؟ ہر چیز اسی کی ہے۔ تو جب آپ اللہ کے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو دیکھیں جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ان الفاظ میں یہ مضمون پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو عرض کروں کہ یہاں آج ایک یعنی نام نہاد جمہوری دور ہے، ایک پارٹی جو ہے اس کا اقتدار ہے اور دوسری پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن قریب آتا ہے تو جو ہوائی گھوڑے ہوتے ہیں تو وہ حالات کا رخ دیکھ لیتے عوام کا نا، تو وہ اسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اقتدار، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اقتدار والی پارٹی میں شامل ہو گئے تو آپ کی طاقت اور حیثیت الگ ہوگی، لیکن اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کا تو پھر اس مقتدر پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہے نا، وہ تو آپ کو ڈیگریڈ رکھے گی۔ میں ویسی جمہوریت کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم اللہ کے ساتھ مل گئے، اللہ کے ہو گئے تو اللہ ہمارا ہو جائے گا، ہم بھی پھر اللہ کے بندے، اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ پھر طاقت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، لو ابرہ علی اللہ نہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کا پاس رکھتا ہے۔ ہو چکا ہے ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہیں ایسے لوگ، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ مقتدر، اللہ تعالیٰ مقتدر ہے، آپ اس کے تابع ہو جائیں تو بس آپ کی بڑی بات ہوگی۔
دیکھیں چپڑاسی صاحب کا چپڑاسی، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. پیے جو ہوتا ہے، صاحب اندر بیٹھے ہیں، اب پیے کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو اندر چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. اگر آپ کی اور اس کی نٹ کھٹ ہے تو کیا کہے گا، صاحب میٹنگ میں منع کیا ہوا ہے انہوں نے، جاؤ کل آ جانا. لیکن اگر آپ پی اے سے اگر آپ کا رابطہ ٹھیک ہے تو وہ آؤ جی خوش آمدید، کیسا، صاحب سے ملاقات کریں، اچھا جی ابھی میں کرا دیتا. یہ تھوڑا سا میں نے مثال آپ کو دی ہے. اللہ والے ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کا ہوتا ہے، اور وہ جو بھی ہوتے ہیں میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. لیکن یہ دیکھیں دنیا میں بھی ہم طاقتور ہستی کے سامنے جھکنا پسند کرتے ہیں، جو فیاض ہو، خان ہو، نواب ہو، اور جو پھر داد و دہش میں ہو تو پھر لوگ تو اس کی طرف بہت رجوع کرتے ہیں. صبح مثال کے طور پہ اگر کوئی صبح 1,000 روپے غریبوں کو دیتا ہے کوئی آدمی، تو آپ دیکھیں یعنی جب اس کی شہرت ہو جاتی ہے تو صبح جو ہے وہ پھر سینکڑوں لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. سب کو وہ ترتیب سے ایک لائن میں جا کے وہ لفافے تھماتے رہتے ہیں 1,000 روپے کے، مثال کے طور پہ عرض کروں. تو دیکھیں اللہ تو بڑی طاقت والا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ صفات اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ لالچی ہے، حریص ہے، لالچی ہے، یہ مفاد پرست ہے. ہاں ٹھیک ہے، اللہ سے تم لو لگا لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا بھی، تمہاری خیال بھی رکھے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو جناب یہ پھر ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جاتا ہے. دیکھیں اس میں ایک بات میں اور آپ کو کہوں، یعنی مضمون آیا ہے تو میں آپ کو بات یہ کہتا ہوں. دیکھیں اصل جو ہے وہ بندے کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. اب اللہ تعالیٰ کی جو یعنی ہم سب لوگ جس حالات میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں پیدا ہوئے ہیں، جو ماں باپ تھے ہمارے، جو بھی ہمارا ماحول ہے، جیسے بھی ہیں، جو میری بیوی ہے یا بیوی کا شوہر ہے، اگر وہ مخالف خیالات والے بھی ہیں تو وہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آپ کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے. آپ غریب ہیں، آپ امیر ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، آپ کا شوہر آپ کو گالیاں دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا بیوی گالی دیتی ہے یا نہیں دیتی، جو بھی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے. آپ سنتے ہیں نا رشتے آسمان پہ بنتے ہیں، تو جب جو رشتہ بن گیا اور آپ اس پر راضی ہو گئے، یا جو بھی حالات ہیں آپ کے، یا آپ کی جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، مثال کے طور پہ جس حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے، بندہ مومن اس پر راضی ہوتا ہے. اور یہ اصل دولت ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے. ہوگا کیا؟ آپ پرسکون ہو جائیں گے، پریشانی ختم ہو جائے گی، آرام سے سوئیں گے، آپ کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ ہے کہ راضی برضا رہنا بجائے خود زندگی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسے پسند بھی کیا ہے. یہ مطلوب بھی ہے، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو کہ تم میری رضا پر راضی ہو جاؤ. یہ دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم. تو اگر ہم اس پر راضی ہو گئے اللہ کی مرضی پر تو بات پھر بن جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب انسان، یہ مطلوب ہے، میں یہ کیفیت کہہ رہا تھا کہ یہ کیفیت جو ہے مطلوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے. اور وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ فجر کی ہے، آخری ہے میرے خیال سے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. اے نفس مطمئنہ،
نفس مطمئنہ، ذرا خیال کریں، امارہ نہیں ہے، لوامہ نہیں ہے، مطمئنہ بن گیا۔ اے نفس مطمئنہ، مطمئن ہو گئے تم اللہ کی رضا پر، تو اب آ جاؤ۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا نا کہ یہ کیفیت مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں، اس کی رضا پر راضی رہیں، جو بھی ہو، اس کی رضا دین ہے، شریعت ہے، یا اس کی رضا جو بھی آپ کے اس وقت معروضی حالات ہیں، شوہر ظالم ہے، شوہر دوست ہے، بیوی ظالم ہے، بدخو ہے، یا جو بھی ہے، تو آپ جیسی بھی ہے، یا مطیع ہے، فرما بردار ہے، خیال رکھنے والی ہے، جو بھی حالات ہو آپ اس پر راضی رہیں۔ یہ ساری اللہ کی رضا سے ہے، آپ کے مالدار ہیں، آپ غریب ہیں، راضی رہیں، آپ راضی ہو جائیں۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ اب یعنی اہلیت پیدا ہو گئی۔ ارجعی الی ربک کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل ہو گئے رب کے دربار میں جانے کے لیے۔ جب تم نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا تو اب تم دربار الہی میں جانے کے اہل ہو گئے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میرے بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ وہ مقام ہے جو مطلوب ہے کہ آپ راضی رہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، اور کیونکہ وہ ذات تو ایک تو غالب ہے، الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات۔ یہ اصل میں جو ہمارا جو مفاد پرستانہ جذبہ ہے نفس کا، اس کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ تمہیں تو میں نے لالچی پیدا کیا ہے، تو تم لالچ کرو نا، میری لالچ کرو، میں ہوں مالک حقیقی، میں ہوں، میں غالب ہوں، میں خوبیوں والا ہوں، سب کچھ میرا ہے، تو تم میرے ہو جاؤ، حریص بن جاؤ مفاد پر۔ اپنے مفاد کو انسان دیکھیں، ہم اپنے مفادات کو ترجیح دے کے زندگی گزارتے ہیں، تو یہ مفاد سب سے اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکال دیں لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس ذات کے راستے کی طرف جو غالب ہے، خوبیوں والا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔